نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ہم گفتگو کر رہے ہیں جنگ بدر کے تعلق سے، آئیے اسی پر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بالآخر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو میدان کارزار گرم ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی عبادت گاہ میں گئے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ مراقبے میں چلے گئے۔ اس کے بعد آپ مسکراتے ہوئے نکلے اور فرمایا کہ کفار کی شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ تم جنگ میں ابتدا نہ کرنا۔ مسلمانوں میں 80 یا 80 سے 2-3 زیادہ مہاجرین تھے، باقی انصار تھے، اور انصار میں 12 اوس سے تھے اور 17 قبیلہ خزرج سے تھے۔ دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، آپ اس سے تسویہ صفوف فرماتے تھے۔ اس کے بعد لشکر کفار سے رسم عرب کے موافق پہلے عتبہ و شیبہ، پسران ربیعہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آگے آئے اور جنگ مبارزہ کے لیے للکار کر لشکر اسلام سے اپنے مقابلے پر لڑنے والے 3 شخص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 شخص نکلے۔ عتبہ نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اہل مدینہ میں سے ہیں، یعنی انصار ہیں۔ عتبہ نے نہایت متکبرانہ انداز میں کہا ہم کو تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ پھر چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے کے لیے ہماری ذات برادری کے لوگوں کو یعنی قریش میں سے مہاجرین کو بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے میں حمزہ بن عبد المطلب کو اور شیبہ کے مقابلے کو عبیدہ بن الحرث اور ولید کے مقابلے کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جائیں۔ یہ حکم سنتے ہی بلا تأمل تینوں صحابی میدان میں نکلے۔ عتبہ نے ان تینوں کے نام دریافت کیے، حالانکہ وہ ان تینوں کو خوب جانتا تھا۔ ان کے نام سن کر کہا ہاں ہم تم سے لڑیں گے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹوں کو ایک ہی وار میں قتل کر ڈالا۔ شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ زخمی ہوئے اور زخم بہت گہرا لگا جس سے وہ سنبھل نہ سکے۔ یہ دیکھ کر مولائے کائنات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ کو قتل کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اس کے بعد کفار کی صفیں حملہ آور ہوئیں۔ ادھر سے مسلمان حرکت میں آئے اور جنگ مغلوبہ شروع ہوئی۔ دونوں طرف سے خوب داد مردانگی دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار اپنے 70 بہادروں کو قتل اور 90 کو اسیر یعنی قیدی کرا کر میدان سے بھاگ نکلے۔ جنگ مغلوبہ شروع ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائبان کے نیچے کھڑے ہوئے جنگ مغلوبہ کا نظارہ دیکھ رہے تھے اور مجاہدین کو احکام و ہدایات دے رہے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ بنو ہاشم کے جو لوگ کفار کے ساتھ آئے ہیں
وہ اپنی خوشی سے نہیں آئے ہیں بلکہ ان کو مجبوراً آنا پڑا ہے، اس لیے ان کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے اور عباس بن عبد المطلب کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابو البختری کی نسبت سے درگزر اور رعایت کا حکم آپ نے دیا تھا۔ اس حکم کو سن کر ابو حذیفہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں اور عباس کو چھوڑ دوں؟ اگر عباس میرے مقابلے میں آیا تو میں درگزر نہیں کروں گا۔ بعد میں حذیفہ اپنے ان الفاظ پر بہت پشیمان ہوئے اور ندامت کا اظہار کیا۔ دوستو، ہم آگے بھی اسی پر گفتگو کریں گے، آپ جڑے رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحابہ جیسا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔